السلام علیکم سینئر 2، یہ اردو کا یونٹ ہے۔ میں شازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تعارفی کلاس ہے اور آپ سینئر 2 میں آپ کو تھوڑا سا اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے، اپنی مارکس اسکیم کو سمجھیں گے۔ کتابیں آپ کو پتہ ہے کہ بطول علی بھی ہے، اور اس کے علاوہ رفعت نورین کے سابقہ پرچہ جات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر عامر وحید قمر اور مجیب الرحمان کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آج ہم بات کریں گے، ریویژن کریں گے، دہرائی کریں گے، وہ او لیول سلیبس B3248۔ یہ جو پوری مارکس اسکیم میں لکھی ہوئی ہے یہ آپ کے رجسٹر میں ہونی چاہیے۔ 4 صفحے کا انڈیکس بنے گا۔ اس کے علاوہ میعاد اول کا ٹائٹل پیج ہوگا اور اس کے بعد یہ کام آپ شروع کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرچے جو ہے اس 3248 کوڈ جو ہے 110 نمبر میں آتا ہے۔ اس کی تقسیم 2 پرچوں میں ہے۔ پرچہ اول کل نمبر 55 نمبر میں آتا ہے اور اس کا 3 سوال ہیں۔ مضمون نویسی کا 15 ہے جس میں سے 6 کنٹینٹ کے ہیں اور 9 لینگویج یعنی 6 مواد ہے اور 9 زبان دانی ہیں۔ آپ کو 3 اشارے دیے جاتے ہیں اور ایک ہر اشارے کا نمبر 2 ہوتا ہے اور اس کی مناسبت سے 3 پیراگراف بنائے جاتے ہیں۔ الفاظ کی حد 150 ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال جو آتا ہے وہ مکالمہ نویسی، تقریر نویسی، رپورٹ نگاری اور خط نویسی کا۔ یہ کل 20 نمبر میں آتا ہے۔ 5 نمبر اس کے مواد یا کنٹینٹ کے ہیں اور 15 نمبر اس کی زبان دانی کے ہیں۔ تیسرا آ جاتا ہے ترجمہ نویسی جو کہ 20 نمبر میں آتا ہے۔ 5 نمبر اس کے کنٹینٹ کے ہیں اور 15 نمبر اس کی زبان دانی کے۔ اب اگر اس پہ بات کی جائے کہ کیسے گریڈ بہتر اس پرچے میں حاصل کیا جائے، یعنی ایک اے اور اے اسٹیرک کیسے سکور کیا جائے، کون سی اہم باتیں ہیں، تو اس کا دوبارہ یاد رکھیے گا۔ کنٹینٹ کے پوائنٹ جو دونوں سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 میں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ یعنی آپ نے جو کنٹینٹ اگر آپ نے صحیح لکھ لیا، مواد یعنی اکارڈنگ جو پوچھا جا رہا ہے اس کے حساب سے آپ نے جواب دیا ہے، اور اگر آپ اس میں 6 نمبر 5 نمبر حاصل کرتے ہیں تو آپ پہلے سوال کے اندر 7 نمبر 8 یا 7 کا نمبر اٹھا لیتے ہیں۔ تو سارا یہ ٹیبل ہوتا ہے اور یہ سارا ٹیبل کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کے کنٹینٹ پہ کرتا ہے۔ تو کنٹینٹ بہت اچھا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا سوال نمبر 2 میں آپ کو اشارے نہیں دیے جاتے، تو سوال کو جو بھی سوال آپ کو، کیونکہ اس میں چوائس آتی ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ اٹیمپٹ کیجئے۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ نے سوال کو کم از کم 1 سے 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سرسری انداز میں سوال پڑھ لیتے ہیں، جو پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ جو سوال 5 کی تقسیم ہوتی ہے اس میں پہلے تمہید ہوتی ہے، متن ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے۔ تو تمہید کے بغیر کیے ہی آپ متن پہ بحث کرنا شروع ہو گئے تو 1 نمبر وہاں لوز کر دیں گے۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو تقسیم کار ہے کنٹینٹس کی، یہ آپ کے ذہن میں ازبر ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کیا لکھنا ہے، کیونکہ اگر لکھنا اچھا لکھا، الفاظ کی حد اچھی ہوئی تو پھر جو مخصوص حد کے ساتھ آپ نمبر زیادہ حاصل کر سکیں گے۔ ترجمہ نویسی 20 نمبر میں آتا ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ سب سے اسکورنگ سوال ہے، یعنی اس میں املا کی غلطی ٹوٹلی معاف ہے۔ آپ نے زمانہ صحیح لکھنا ہے اور آپ نے لفظی ترجمہ صحیح کرنا ہے تو آپ کافی نمبر حاصل 17-18 تو مل جاتے ہیں کینڈیڈیٹ رسپانس کے۔ آتے ہیں ہم پرچہ دوم کی طرف۔ یہ بھی 55 نمبر میں آتا ہے۔ محاورات کا آپ کو پتہ ہے پورے حروف تہجی آتی ہے۔ اب آپ سینئر 2 میں ہیں تو آپ نے دوبارہ آدھا جو ہے حروف تہجی الف اور الف مدہ سے کریں گے اور اپنی لرننگ کو اب فاسٹ کرنا ہے اب آپ نے، تاکہ آپ 3 سے 4 مہینے میں اپنا جو ہے 7 سال لرن کرنے کے بعد کم از کم 500 سے 550 محاورات آپ کو ازبر ہوں، آپ کو اس کے معنی یاد ہوں، اس سے جملے، کیونکہ یہ جو 15 نمبر ہے نا شروع کے سوال نمبر 1 2 3 یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ 15 نمبر حاصل کر لیتے ہیں تو خلاصہ اور تفہیم میں آپ کو یہ معاون و مددگار حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ تلخیص اور تفہیم میں نمبر اسکور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مانا کہ یہ اوپن بک پیپر ہوتا ہے، اس میں سے آپ کو عبارت دی گئی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ چونکہ یہ اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت مسٹیکس بچے کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان تینوں سوال جو اوپر ہیں ان کی کافی مشق کرنی ہے اور یہ مشق کرنے سے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا طریقہ یا آپ یہ سوچیں کہ یہ چھوڑ دیں گے، میں خلاصہ چونکہ یہ 40 نمبر میں آ رہا ہے تو میں یہ 40 نمبر، یہ تو پورے 40 نہیں ملتے۔ خلاصہ نگاری میں بڑا سوچ سمجھ کے خاکہ بنا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیونکہ اس میں الفاظ کی حد صرف 100 ہوتی ہے، تو سارا مسئلہ الفاظ کی حد کا آتا ہے کہ آپ نے اپنے مافی ضمیر کو اور جو نکات کو سمرائز کر رہے ہیں، تلخیص کر رہے ہیں، وہ
کیونکہ اس میں 5 اشارے دیے جاتے ہیں اور ہر اشارے میں 2 جملے لکھنے ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہے کہ جو اشارہ دیا جا رہا ہوتا ہے اس پہ آپ کے پاس کنٹینٹ عبارت میں بہت ہوتا ہے, تو آپ کو بہت عقلمندی اور سمجھداری سے اس کو تلخیص کرنی ہوتی ہے. مترادف الفاظ کا استعمال اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ مختصر پیرائے میں آپ اس کو تحریر کر سکیں. تفہیم 15 نمبر میں 2 تفہیم آتی ہیں, اور اس میں چند سوالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے وہیں کے وہیں پیراگراف میں موجود ہوتے ہیں. سب سے آسان تفہیم میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ بالترتیب ہوتے ہیں پیراگراف کے, تو یہ آپ کو سہولت ہوتی ہے. بس یہ کہ آپ کا جو مطالعہ کرنے کی عادت ہے, تجزیہ کرنے کی عادت ہے, وہ بہت اچھی ہو. ٹھیک ہے بیٹا, تو ان دونوں چیزیں پرچہ اول اور پرچہ دوم کی مارکس اسکیم جو ہے وہ آپ اپنے رجسٹر میں کاپی کریں گے. اہم نکات میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مطالعے کی عادت اب آپ نے ڈالنی ہے. روز ریڈنگ کیجئے, ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں گے تو لینگویج میں مارکس اے اسٹیرک آ سکے گا. اگر آپ نے یہاں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ نہیں کیا, محاورات کا اچھا استعمال نہیں کیا, اس کی بکلیٹ نہیں بنائی, تو پھر آپ کی لینگویج میں مارکس اگر لوز ہو گئے اور کنٹینٹ میں اچھے آ بھی گئے تو پھر آپ کا اے اسٹیرک اور اے آنا مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیے اے اسٹیرک میکسیمم 90 سے ابف آتا ہے. 90 یعنی 91 92 آئیں گے 110 میں سے تو اسٹیرک بنے گا. تو ہمیں اس گریڈ تھریشول کا بہت خیال رکھ کر کام کرنا ہوتا ہے. الفاظ کی حد کی پریکٹس اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہے کہ امتحان میں دیکھا گیا کہ بچے کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا, لیکن کیا ہے کہ الفاظ کی حد جو وہ 170 تک پہنچ گئی ہے. تو اس کو تو بڑا سوچ سمجھ کے لکھنا ہے. یعنی کہ آپ کو پہلے پرچے میں وہ 2 گھنٹے دے رہے ہیں, تو وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے سوچ سمجھ کے اٹیمپٹ کرنا ہے, بہت غور و فکر کے ساتھ لکھنا ہے کہ مجھے کتنا لکھنا ہے کہ میں اپنی بات کو مختصر پیرائے میں بیان کر دوں, یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. کاپی کو رجسٹر کو کمپلیٹ کرنا ہے, اصلاح کرنی ہے. کوئی کام پینڈنگ میں مت رکھیے گا. پچھلے سال بہت کام نامکمل رہا ہے, آن لائن کام ہوا تو ہم نے نہیں کیا, فزیکل ہوا تو ہم نے کر لیا. یہ طریقہ کار اگر آپ اپنائیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ اب تو پاس پیپرز ہیں. جتنا آپ مس کریں گے اتنا آپ کا لاسٹ ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کا ٹارگٹ اے اور اے اسٹیرک ہے تو آپ نے جماعت میں حاضر بھی رہنا ہے, چاہے وہ آن لائن ہے فزیکل ہے, کام کو مکمل کرنا ہے. اگر کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں, آپ دوبارہ ایکسٹرا ٹائم لے سکتے ہیں. کوشش کیجئے گا, یہ 6-7 مہینے بہت اہم ہیں, اسے کسی طور پہ آپ نے ضائع نہیں کرنا. تو میرے بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.